اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء کی آیت کہ جس نے شرک کیا خدا اس کو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر گر پڑا۔ یہ ہماری گفتگو اور یہ سرنامہ کلام کی آیت۔ اور کہاں تک جانا ہے ہمیں، کس جگہ تک کا سفر کرنا ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ دائرہ شرک و توحید میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کہ جس میں خدا فرما رہا ہے کہ خدا مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا، توحید کی علامت کو آپ کربلا میں جس لشکر کی سمت سمجھتے ہیں وہ لشکر توحید کا نمائندہ ہے، اور جس لشکر کو آپ شرک کا نمائندہ سمجھتے ہیں وہ مشرک ہے، مشرک کے حکم میں آتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو مسلسل جس کا میں اشارہ کر کے جواب اشارتاً دیے جا رہا ہوں وہ یہ کہ مولانا لڑائی تھی، فرزند رسول تھے، سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک، بہت بلند رتبہ تھا، لیکن شرک کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کو دو ماننا۔ تو ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ کیا قرآنی آیات کی روح سے خداوند تبارک و تعالی شرک کے دائرے کو صرف یہیں تک رکھے ہوئے ہے کہ مجھے دو مت ماننا، تین مت ماننا، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یا قرآن مجید شرک کے دائرے کو کہیں آگے تک لے کے جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں روز میں تقریباً آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، دعا صبا کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا اور وہ پوری دعا نہیں ہو سکی، پوری دعا تو خیر ہو بھی نہیں سکتی، لیکن میں دو تین چیزیں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ جو ادب کے شوقین ہیں، لٹریچر کے، اور لٹریچر وہ ہو کہ جو جناب امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے، اور پھر اس کے بعد اس لٹریچر کے اندر جناب امیر کی زبان مبارک خدا کے ساتھ خدا کے بندے کی عبودیت کی رسموں کو بیان کرے، تو یہ اب گفتگو کہاں پر ہوگی؟ لہٰذا جناب امیر المومنین جب درود بھیجا جناب امیر نے اپنے خاندان پر، یعنی رسول اللہ کے خاندان پر، رسول اللہ پر، تو وہاں پر تین جملے ہیں جو تین جملے توحید کے سلسلے میں ایک عبد کی، ایک بندہ خدا کی ذہنیت کو بتاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، جناب امیر نماز فجر ادا کر چکے ہیں، تعقیبات میں نہ جانے کیا کیا تلاوت فرماتے ہوں، اور اس کے بعد جناب امیر اس دعا کی تلاوت فرماتے تھے۔ وہاں پر تین مرحلے ہیں، تین جملے میں نے انتخاب کیے ہیں آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے۔ الہی کیفا، پروردگار، تطرد مسکینا التجا الیک من الذنوب ہاربا، پروردگار تو کس طرح سے اس مسکین کو دھتکار سکتا ہے، التجا الیک، جو تیری جانب پناہ لینے آیا ہے، من الذنوب، اپنے گناہوں سے، ہاربا، اپنے گناہوں کی شدت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو بھاگ کر آیا ہے تیری بارگاہ میں پناہ لینے کی خاطر، تو اسے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ جملہ سیدھا سادہ ہے، لیکن سرکار جناب امیر کی زبان ہے، سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا، سمندروں کو کوزے میں بند کیا۔
سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ معارف ہے، جو معارف اہل بیت ہیں اس کو سننے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مذاق سماعت کو گراں گزرے باز کے کہ یہ کیا لے کر بیٹھ گیا پہلے عشر میں توحید کی گفتگو، دعائے صبح۔ تو سرکار ہمیں یہ ثابت کرنا ہے ان مجلسوں میں کہ جب بھی بات آئے گی بشریت کی، انسانیت کی، اخلاق کی، کردار کی، توحید کی، وہاں پر ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات جم کر بیٹھ جائے کہ سوائے یا علی ابن ابی طالب یا اولاد علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی جانب نہیں دیکھنا۔ اور جب تک ہم اس کو ثابت نہیں کریں گے صاحب، دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل، بات تو کی جائے کہ دعائے کمیل کے چھپے ہوئے گوشوں پر سے پردے کو ہٹایا جائے کہ ایک ایک جملے میں کتنی گہرائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب جاتا ہے وہ مسکین ہے۔ دوسری بات یہ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا دھتکارتا نہیں ہے اپنے پاس آنے والے بندے کو۔ فرما رہے کیفا پروردگار تو کیسے دھتکارے گا، تیری عادت یہ نہیں ہے کہ تو دھتکارے۔ التجا فرما رہے ہیں جناب امیر کہ دیکھو جب بھی گناہ کرو خدا کی بارگاہ میں پناہ لینے جاؤ۔ من الذنوب ہاربا، دیکھو جب بھی بھاگنا، خوف کھانا اپنے گناہوں سے، اگر گناہ ختم ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، عبادت پھر بھی کرو۔ لیکن جو نہج البلاغہ میں فرمایا ولا یخافن الا ذنبا، مومن کو چاہیے، انسان کو چاہیے سوائے اپنے گناہ کی کسی اور چیز سے نہ ڈرے، کیونکہ عذاب خدا بھی گناہ کی صورت میں نعوذ باللہ ہم پر آ سکتا ہے۔ لہٰذا اب آپ نے اس جملے کو سنا، کیف تطرد مسکینا التجا من الذنوب الیک ہاربا، بھاگ کر تیرے پاس آیا پناہ لینے کے لیے تیرا بندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کے نامہ عمل کو دیکھے اور خوف کھائے، گھبرائے اور خدا کی جانب توجہ کرے۔ تو اب اس بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں خدا کا گناہ گار بندہ ہوں، خدا مجھے دھتکار دے گا۔ یہ جملہ جب تک دعائے صبح کا آپ کے سامنے ہوگا کہ خدا دھتکارتا نہیں ہے، تو گناہ کی صورت میں بھی امید خدا سے ہی لگائیے، گناہ کے سلسلے میں خوف بھی خدا سے کھائیے، یعنی ہر صورت میں خدا من تبارک و تعالیٰ کی جانب انسان متوجہ ہو۔ اور جو آپ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، یا من لا مفر منہ الا الیہ، یا من لا ملجا منہ الا الیہ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جب تیرے ڈر سے ہم بھاگتے ہیں تو تیرے پاس ہی آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا مجرم کوئی گناہ کرے، چوری کرے، چکاری کرے، کوئی اٹھائی گیرا، ڈاکو، لٹیرا، انسپیکٹر صاحب سے ڈرے اور تھانے میں چلا جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کو یقین ہو کہ میں دو جملے کہوں گا پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ سزا نہیں دے گا۔ لہٰذا واحد بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس سے بھاگیے تو خدا سے بھاگ کر خدا کی بارگاہ میں جائیے۔ کہا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچو، بھاگو اس سے، اور اس کی رحمت کو لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب یہاں پر حسن بصری بہت بڑے صوفی گزرے، عالم گزرے تاریخ اسلام کے۔ دیکھیے خانوادہ نبوت کی گفتگو کو دیکھیے آپ، غیر معصوم کی گفتگو کو معصوم کے ساتھ مقابلہ کیجئے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ وہ جواہرات ہیں چھپے ہوئے معصومین کی گفتگو کے کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ اب کوتاہی کسی کی بھی ہو، ہماری ہو یا آپ کی ہو، ہماری سے مطلب ممبر کی ہو، متکلم کی ہو، گفتگو کرنے والے کی ہو یا سننے والے کی، بہرحال کسی نے امام سید سجاد علیہ السلام سے جا کر یہ جملہ نقل کیا حسن بصری کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور جملہ ہے یہ، لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک، حسن بصری کا جملہ۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پر ڈر نہیں ہے، تعجب نہیں ہے کہ جو جہنم میں جا پڑا اور جو جہنم میں گر گیا، جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب تو ہونا ہی ہے، ہم انسان ہیں ایسے۔ بل العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، بلکہ تعجب حسن بصری کو اس بات پر ہے کہ جو خدا کے عذاب سے بچ کے جنت تک پہنچ گیا، تعجب اس پر ہے کہ وہ جنت میں کیسے پہنچا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تعجب کس پر کر رہے ہیں حسن بصری؟ کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے پا گیا، اور جو ہلاک ہوا جہنم میں چلا گیا وہ تو بات صحیح ہے، ہم گناہ اتنے کرتے ہیں ہم کہ جہنم ہی ہمارا مقدر ہے۔
تو بات سیدھی سادھی ہے، سمجھ میں آ گئی. اب بھلا کرے خدا نقل کرنے والے کا، اس نے جا کر امام سجاد علیہ السلام سے نقل کر دیا جا کر یہ جملہ کہ مولا یہ حسن بصری کا جملہ ہے. تو یہ ان شاگردوں کا، دیکھیں ائمہ کا تو ہم پر احسان ہے ہی، لیکن ان شاگردوں کا بھی احسان ہے کہ جنہوں نے جا کے ائمہ سے تصدیق چاہی لوگوں کی غلط اور صحیح باتوں کی. اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں اسی عشرے میں، اللہ اکبر کا چھٹے امام سے آ کر صحابی نے پوچھا. لہٰذا تو سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا أَنَا، اور میری اگر بات پوچھتے ہو میں یہ نہیں کہتا. فرمایا لَيْسَ الْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِمَّن نَجَا كَيْفَ نَجَا. حسن بصری کو تعجب اس پر ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں چلا گیا وہ کیسے گیا. امام فرما رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو نجات پا کر جنت میں گیا تو کیسے گیا. مجھے جنت میں جانے پہ لوگوں کے تعجب نہیں ہے. فکر کے فاصلے کو دیکھیے، بعد کو دیکھیے، دوری کو دیکھیے، جناب سیدہ کی اولاد کی گفتگو کے طور طریقوں کو دیکھیے، خون پیغمبر اکرم کی شان کو دیکھیے. فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو جنت میں گیا وہ کیسے گیا. ان کو تعجب اس پر ہے کہ جنت میں جو گیا تو کیسے گیا. امام کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو جنت میں گیا وہ کیسے گیا. فرماتے ہیں بل العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک. مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ کیسے گیا. مع سعت رحمت اللہ، خدا کی رحمت کی اتنی وسعت کے باوجود یہ جہنم میں گیا تو کیسے گیا. لہٰذا آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں فکر کا. اب آپ نے کہا یہ تو آپ کے امام ہیں تو آپ کہیں گے، میں کہوں گا سرکار سورہ اعراف پڑھ لیجئے. عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو جا کر دبوچتا ہے جس کے بارے میں ارادہ کروں. وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے. تو امام کی گفتگو قرآن کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے. یہی وجہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. امام قرآن کی جانب ہدایت کرتا ہے اور قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا تقوی، زہد، پاکیزگی، طہارت، ان معرفت بلند ترین مقام پر ہے، قرآن اگر گفتگو فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ڈھکے چھپے الفاظ میں بنا نام لیے ہوئے ایک ہستی کا ذکر کر رہا ہے، کچھ ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے پاس صفات بشری، صفات انسانی، عبودیت کی رسمیں ان کی ذات میں بلند ترین مقامات پر ہیں. یہ وہ جملے، اس جملے کی تشریح ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے. ابن رسول اللہ، قرآن میں تو 12 اماموں کے نام نہیں ہیں. امام یہ جواب دیں گے صفات کو خوب اچھی طرح سے دیکھو، پھر جا کر ڈھونڈو تاریخ اسلام میں رسول خدا کی زبان مبارک کے ذریعے کہ یہ آیتیں جو اچھے اور بہترین اور عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین انسانوں کے بارے میں گفتگو فرما رہی ہیں، یہ ہیں کون لوگ. لہٰذا قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے. والامام یہدی الی القرآن، اور امام قرآن کی جانب ہدایت کرتا ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے ذرا سن لیجئے اس کا مطلب بھی، پھر ہم بات کو مزید دعائے صبا کی طرف دوبارہ آئیں گے. کہا امام کوئی بھی بات گفتگو فرمائیں گے، حکم شرعی بتائیں گے، مسئلہ بتائیں گے تو پھر اس کی دلیل قرآن سے دیں گے. آیت آپ کی سمجھ میں اس سے پہلے نہیں آئے گی، جب امام سمجھائیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے راسخون فی العلم اگر نہ بتا پائے تو پھر کون بتائے گا. امام جواد، امام محمد تقی، 9ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ کسی چور نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا. کسی مفتی نے فتویٰ دیا انگلیاں کاٹی جائیں، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا کہ کوہنی سے. اب جب بحث ہو گئی مفتیان اعظام کے درمیان تو بادشاہ بھی پریشان کہ میں کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں. کہا کیا کیا جائے. کہا کہ سرکار بلایا جائے فرزند رسول خدا کو اور ان سے پوچھا جائے. کسی نام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بلا دو. اچھا جو کوہنی تک کہہ رہے ہیں کہ کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے ان کی کیا دلیل ہے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو میں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو تو کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے. یہ ان کی دلیل تھی.
اب بقیہ لوگوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی. انہوں نے کہا کہ جب سرکار حضرت یوسف آئے اور جب زلیخا نے کہا کہ ایک دم سے کمرے میں اچانک آنا تاکہ خواتین تمہیں دیکھ سکیں کہ تمہاری دلکشی شخصیت کی کیسی ہے، قطعن ایدیہن، تو ان سب کے ہاتھ میں پھل تھے، وہ کاٹ رہی تھیں، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے، تو لہٰذا کلائی سے کاٹے جائیں. تو بہرحال بڑی بحث ہوئی. امام آئے، اب تشریف لائے نوے امام، کہ آپ کی دلیل، آپ کی دلیل، آپ کی دلیل. امام نے کہا کہ دیکھو ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹا جائے. کہا آپ کی دلیل؟ کہا دلیل ہماری یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المساجد للہ، سجدے میں جن اعضاء کا زمین پہ لگنا واجب ہے یہ صرف اور صرف خدا کی ملکیت ہیں. فلا تقربوها، ان کے نزدیک بھی مت جانا. اگر تم نے اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا تو یہ ہے خدا کی سلطنت، اور خدا فرما رہا ہے ان کے نزدیک بھی مت جانا، لہٰذا ہاتھ نہیں کٹے گا، انگلیاں کٹیں گی. اگر امام دلیل نہ دیتے تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ پوچھے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں، آپ کو کس نے سکھایا. پوچھئے آپ اس سے جو الف زبر آ بے زبر با پڑھ کے یہاں تک آیا ہو. امام علم لدنی کے مالک ہیں، امام سے آپ سوال نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ پردادا نے یہ جملہ کہا ہے، امام تقی علیہ السلام نے اس جملے کی لاج رکھی، کہا دیکھو ہم سے دلیل پوچھو، ہماری کوئی بھی بات قرآن سے باہر نہیں ہوا کرتی. لہٰذا یہ ایک عجیب سلسلہ ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کے جو واقعات ہمارے جو 8 سال کی برس میں امام بنے ہیں، اس میں سے پہلے امام محمد تقی ہیں، دوسرے پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، اور تیسرے آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری امام. یہ 3 امام ہیں کہ جو بہت چھٹپنے میں اور کم سنی کی عمر میں ان کو امامت نصیب ہوئی. دوسرا جملہ جناب امیر جس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں دعائے صباح کے اندر، پہلا جملہ تو میں نے آپ کے سامنے کہا، پروردگار کیفا، کس طرح سے تو تطرد مسکینا، دھتکارے گا اس مسکین کو. یعنی مزاج الہی یہ نہیں ہے کہ مسکین کو دھتکارے، اور یہ مزاج الہی جس گھر میں اور گھر والوں میں نظر آئے سمجھ لیجئے گا کہ یہ دروازہ خدا کا دروازہ ہے، یہ گھر والے خدا کے گھر والے. دوسرا جملہ فرمایا کیف تخیب مسترشدا، پروردگار کس طرح سے تو پشیمان کرے گا، نامراد اور ناکام لوٹائے گا اس کو جو رشد و ہدایت لینے کے لیے جس نے تیری جانب رخ کیا ہے. یعنی ہدایت ذات الہی سے ملے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سچے دل سے خدا سے ہدایت کی توقع کیجئے، سچے دل سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کیجئے، خدا ہدایت دے کر رہے گا. توحید کا ایک عجیب چیپٹر امام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پروردگار کس طرح سے تو اس شخص کو دھتکارے گا، کیف ترد ظمآنا ورد الی حیاضک شاربا، پروردگار کس طرح سے تو اس پیاسے کو دھتکارے گا جو تیری رحمت کے تالابوں سے مغفرت کا پانی پینے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیے جملے، دیکھیے آپ سرکار کمپیوٹر ہے، گوگل ہے، سب کچھ ہے، ڈھونڈیے جا کر کسی نے یہ بات کہی ہو. نہیں فلاں صاحب نے کہی ہے، جناب امیر کے بعد کہی ہے، جناب امیر سے پہلے کسی نے نہیں کہی. لہٰذا یہ ایک بات ہے. اور یہ دعا جو آئمہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک یہ مرحلہ. اب دعائے کمیل میں اگر آپ جا کر دیکھیے تو توحید کے ایک الگ باب کو جناب امیر قلم بند فرما رہے ہیں کہ جہاں پر گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پروردگار کے کمال کے معترف اور معتقد ہیں. پھر اس کے بعد اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. ایک عجیب مرحلے پر آ کر جناب امیر نے روک دیا، لا کر گفتگو کو روک دیا سے مطلب اب اس سے بڑھ کر کوئی مقام توحید کے سلسلے میں کم از کم بشر نہیں سمجھ سکتا. فرمایا حبنی صبر تو اعلیٰ حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، پروردگار علی فرض کر لے کہ تو نے نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا تو میں جہنم کے شعلوں کی تپش پہ تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری بے رخی کو برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ جا کر دیکھیے دنیا کے عرفاء ایک طرف، علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ ایک طرف. سرکار عرفان سمجھنا ہے دعائے کمیل پڑھیے، عرفان پر کام کرنا ہے. عرفان اسلامی دعائے صبا میں ہے، عرفان اسلامی جوشن کبیر میں ہے، عرفان اسلامی تمام کی تمام ان دعاؤں میں ہے کہ جو امیر المومنین اور ان کی اولاد نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی. یہ ہے توحید کا سلسلہ.
اب جب توحید کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تو اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک عجیب انداز سے توحید پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں 10 دفعہ آپ اس بات کو سن چکے ہیں۔ وہ یہ کہ کس طرح سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس جملے کو ادا کیا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طعما فی جنتک، 10 دفعہ، سینکڑوں دفعہ آپ یہ جملہ سن چکے ہیں۔ پروردگار میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی، میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ تجھے عبادت کے لائق جانا ہے۔ کہا کہ اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرو گے تو یہ غلاموں کی عبادت ہے، اگر جنت کے لالچ میں کرو گے فتلک عبادت تجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ خدایا نماز دی، جنت دے، روزہ دیا، قبر میں کشادگی دے۔ ذات علی بن ابی طالب جو عبادت کر رہی ہے وہ انعامات الہی کو دیکھ کے عبادت نہیں کر رہی۔ ہاں آپ کو دعاؤں میں جناب امیر کی ملے گا، جنت طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جہنم انعام دوست کی شکل ہے اور جہنم بے رخی دوست کی تصویر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جنت و جہنم کی وجہ سے۔ تو اب اس کے بعد جب اس طرح سے کریں، فرمایا میں نے تجھے عبادت کے لائق جانا تو میں نے تیری عبادت کی۔ اچھا اب یہ رسول خدا نے تو نہیں فرمایا۔ مولانا آپ دیکھیے علی بن ابی طالب کو رسول خدا سے آگے لے جاتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا۔ سرکار ہم علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کر کے جناب رسالت مآب سے جناب امیر کو آگے نہیں لے جاتے، ہم اس لیے جناب امیر کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ فضائل بیان ہوں گے تب ہی رسول خدا کا مقام بلند ترین ہے واضح ہوگا، ورنہ رسول خدا کو آپ ان لوگوں کے ذریعے جانچیں گے جو 10 بزین کمر برکاب تیار، کب حملہ ہو تو نکل چلیں، یا آپ رسول خدا کو ان لوگوں کے لیے سمجھیں گے کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد سے، یہ لفظ استعمال کرنے دیجئے، سٹکنے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کب نکل جائیں؟ یعنی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ فرش ازا کا ثواب زیادہ ہے یا کرکٹ کھیلنے کا، ان سے پوچھا جائے کہ ڈھول تاشا شہنائی کی آواز آ رہی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یا ماتم کا، یہ بچے کہیں گے سارے، میں نہیں جانتا ان بچوں کو لیکن یقین ہے جو کالے کپڑے پہن کے فرش ازا پر بچے بیٹھے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ماں باپ نے تیار کر کے بھیجا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ یہ بچہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کہاں ڈھول تاشے شہنائی، کہاں فرش ازا، کہاں ماتم حسین، کہاں نوحہ، کہاں دعائے کمیل، کہاں حدیث قصہ، دعائے توسل، زیارات کے الفاظ، کہاں کھیل تماشا۔ یہ بچہ، اس بچے نے رسول خدا کو نہیں دیکھا ان بچوں نے، لیکن عقیدے ان کے یہ ہیں، اور تمام بچے جو میری نگاہوں سے چھپے ہوئے پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہی ہے۔ لیکن قرآن عجیب بات فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں، اذا راؤ تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ حبیب جب یہ کھیل تماشا یا تجارت کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے نا مسجد میں، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اس آیت میں خدا نے جو نفسیات کو بیان کیا ہے اس کو سمجھیے، پھر دوبارہ جناب امیر کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج جس کو اپنا مولا مانتے ہیں نا وہ زمین پر تو رہتا ہی نہیں ہے، براہ راست عرش اعظم سے اس کا تعلق ہے۔ فرمایا حبیب جب یہ کوئی اذا راؤ تجارتا او لہوا، جب کھیل تماشا لغویات دیکھتے ہیں نا، یہ راؤ دیکھتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا اذا راؤ تجارت، کسی بیوپاری کو گلی میں کوئی آ گیا ٹھیلا لے کے خانچہ فروش، یا کوئی لہو کھیل تماشا لہو لعب کی چیز دیکھتے ہیں، تو دونوں جملوں پر غور کیجیے گا۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ کسی سے کہ آپ میں بالکل سخاوت نہیں ہے اور آپ انتہائی کنجوس ہیں، تو 2 جگہ پہ آپ نے اس کو ذلیل کیا، ایک تو سخاوت کی صفت کو سلب کیا اور دوسرا کنجوسی کا داغ بھی لگا دیا۔ البتہ کنجوسی کا داغ، سخاوت کا کچھ صفات ایسی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاتم طائی کافر تھے لیکن رسول خدا نے تعریف فرمائی، اس کی بیٹی اور بیٹے کا احترام کیا، اور حاتم طائی کا بیٹا امیر المومنین کے انصار میں سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت کی صفت کیا ہے، تو لہٰذا سخاوت، بخل، کنجوسی یہ غیرت مند آدمی کے لیے برے لفظ ہیں،
جو غیرت کو اپنی طاقچے پہ رکھ چکا اس کو آپ کہتے رہیے کنجوس ہے، سخاوت ہے، اس کے لیے میں یہ غیرت مند کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق جناب امیر سے ہے اور پنجتن سے تعلق ہے. تو ایک دفعہ آپ مثبت چیز سلب کرتے ہیں، منفی چیز کا لیبل اور اسٹیکر بھی چسپاں کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ میں بالکل شجاعت نہیں ہے، آپ بڑے بزدل ہیں. تو آپ نے شجاعت کو مجھ سے سلب کیا، بزدلی کا ٹھپا بھی مجھ پر لگا دیا. تو پروردگار عالم نے یہاں دونوں ایسی چیزیں کہی ہیں کہ دونوں میں پروردگار عالم نے منفی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. حبیب انہوں نے جب تجارت کو دیکھا، ڈھول تاشے کو، کھیل تماشے کو، میرے الفاظ ہیں انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ تجھے اکیلا چھوڑ کر ڈھول تاشے کی طرف جاتے ہیں. کون سی مثبت چیز ہے اس میں؟ توجہ فرمائی آپ نے، صاحبان ادب توجہ کریں اس کے اوپر کہ پروردگار اگر یہ کہتا کہ حبیب یہ تجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو رسول کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا رسول کو چھوڑ کے گئے تو کیوں؟ کیا گلی میں کسی کو مارا پیٹا جا رہا تھا، کوئی چور آ گیا تھا، کوئی ڈاکو کسی کو لوٹ رہا تھا، کسی کی جان کا خطرہ تھا؟ رسول کو کس قیمت میں بیچ کر گئے؟ لہو و لو کو خریدنے کے لیے رسول کو چھوڑ کر گئے. اگر آپ ان کو سمجھنا ہے، ان لوگوں کو قرآن نے نام نہیں لیا، مجھے بھی نام نہیں پتا، لیکن تھے تو رسول کے ساتھ مسجد میں نا. سرکار یہ عیسائی تو نہیں تھے مباہلہ کرنے جو آئے تھے، ان کو اتنی معرفت تھی کہ خبردار مباہلہ مت کرنا، محمد گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اصحاب کے ساتھ نہیں آ رہے. لہٰذا چلے گئے. اچھا یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مسجد نبوی ہے، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ہے، رسول موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، مدینہ ہے. کسی جنگ کا اعلان نہیں ہوا کہ دشمن کا لشکر چھپ کے مدینے پہ حملہ کر دے، یورش لے آئے، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسجد ہے. تو مسجد میں سرکار جب آپ نے دیکھا لہو کو اور تجارت کو چھوڑ کے چلے گئے. اب میں ایک سیدھی سادھی ذہنیت کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہوں، جب بدر اور احد اور خیبر اور خندق میں تلواروں کی چھنا چھن کی آواز آئے گی تب یہ کیا کریں گے؟ سکون سے بیٹھے ہوئے سرکار، یہاں پہ ابھی بتی لائٹ چلی جائے اور کوئی صاحب رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اندھیرا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا ممبر پہ ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ سوچئے وہ صاحب اگر میدان جنگ میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم جب جناب امیر کے فضائل کی بات کرتے ہیں نا سرکار، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خطبہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر جناب امیر کا خود اپنی زبان مبارک سے، جو جناب امیر نے بیان فرمایا کہ ذات علی ابن ابی طالب یعنی تصویر روح رسول اللہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل کی تو تصویر روح رسول اللہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں. سرکار علی اگر نہ ہوتے رسول کی صفات کو زندہ کون کرتا؟ دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد صاحب ایمان پہچانا نہ جاتا. آبرو بچائیے رسول اللہ کی جناب امیر المؤمنین نے اس مقام پر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا سرکار، آبرو بچائیے. جب صحابہ کرام کو ہلاکت سے جناب امیر نے بچایا، جب صحابہ کرام کی مشکلات کو حل کیا، تو سرکار آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اس بات میں دخل دینے والے؟ تو ایک بات تو مانیے کہ سرکار علم اس مقام پر تھا کہ تمام کے تمام نبی کے ساتھی کہ جو 20 25 30 32 سال نبی کریم سے علم حاصل کر چکے تھے، نبی سے علم حاصل کر چکے تھے، یہ علی بن ابی طالب نے کون سا علم نبی سے حاصل کیا تھا جو صحابہ کے پاس نہ تھا، اور وہ اس علم کو سیکھنے جناب امیر کے پاس جاتے تھے؟ یا تو کہیے صحابہ اس کلاس سے درس کی غائب رہتے تھے کہ جہاں بلیک بورڈ پر رسول خدا پڑھا رہے تھے. یہ ہو نہیں سکتا سرکار، یہ تو غلط ہے، یہ تو توہین صحابہ ہو جائے گی. یا یہ کہیے کہ کچھ مراحل علم کے ایسے تھے کہ جہاں رسول خدا کسی کو آنے ہی نہ دیتے تھے، علی ہوتے تھے اور رسول ہوتے تھے.
اب میں نے یہ جملہ کہا، اب حدیث سن لیجئے جناب امیر کی، کلما دخلت علیہ، جب بھی میں رسول خدا کے پاس گیا اور وہ اپنی ازواج کے گھر میں ہوتے تھے، اقام عنی ازواجہ، تو اپنی ازواج محترم سے، ازواج مکرمات سے کہتے تھے بھائی اب تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اب ہم علی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن جب رسول خدا ہمارے گھر میں آتے تھے، حسن، حسین، زینب، ہم سیدہ بیٹھے ہوتے تھے، لم یقم عنی اہل بیتی، کبھی رسول نے یہ نہیں کہا حسین کمرے سے باہر جاؤ، علی کے ساتھ بات کرنی ہے، حسن تم جاؤ، سیدہ جاؤ، یہ علی ابن ابی طالب ہے، مرد ہے، شہ سوار ہے، میدان جنگ کا ماہر ہے، علم اس کے پاس ہے، ہم کوئی ایسی گفتگو کریں گے، حسین شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، حسن اور سیدہ تم تو ایک خاتون خانہ ہو، تم لوگ باہر جاؤ، ہمیں علی سے ذرا اہم امور پر بات کرنی ہے۔ سرکار میں کیا کہوں رسول خدا کی شخصیت کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر تعجب ہے مجھے، 6 اور 7 برس کے بچے اور 4 برس کی نواسی، اللہ اکبر، یعنی وہ بچی جو نہ کسی اسکول میں گئی نہ کسی مدرسے میں گئی، اس کے سامنے بیٹھ کر رسالت ولایت سے گفتگو کر رہی ہے، اور کہہ رہی بیٹھے رہو ہماری گفتگو کو سنو۔ تو اب ان کے علم کے پیچھے چلا جائے یا ان کے علم کے پیچھے کہ جن کو بنیادی ترین شریعت کے مسئلے نہ پتہ ہوں۔ لہٰذا یہ جو فضائل جناب امیر کی بات ہے، یہ با الفاظ دیگر رسول خدا کی بات ہے، با عبارت دیگر رسول خدا کی بات ہے۔ اب جناب امیر نے کیا فرمایا خطبے میں نہج البلاغہ کے، کہ ہر سال غار حرا میں جاتے تھے، کان یذهب الی حرا، اور لا یراہ غیری، لا یراہ احد غیری، میرے علاوہ کوئی رسول خدا کو نہیں دیکھ پاتا تھا، مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جو عمرے پہ جا چکے ہیں حج پہ، انہوں نے دیکھا ہوگا غار حرا، اور اب تو آپ کو سڑکیں بن گئی ہیں، آپ وہ دیکھیے وہ رہا غار حرا، آپ سڑک تک آ جاتے ہیں اور پائے تک آ جاتے ہیں آپ پہاڑی کے، اور دکھتا ہے۔ اس وقت تمام پہاڑیوں سے، گھاٹیوں سے نکل کے آنا ہوتا تھا، تو جناب امیر کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور سال میں کچھ ایسے حصے گزرتے تھے کہ لا یراہ احد غیری، کوئی رسول خدا کو نہیں دیکھ پاتا تھا، غار میں چلے جاتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کتنے برس عمر ہے جناب امیر کی؟ 10 برس۔ فرمایا کہ جو میں نے پڑھی تھی حدیث کل پرسوں، کنت اشم ریح النبوہ وارى نور الرسالہ، میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا، خوشبو نبوت کو سونگھتا بھی تھا۔ یا علی ذرا ٹھہر جائیے، اگر آپ نے ان مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا تو یہ مسلمان شاید آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ ابھی تو رسول ہی نہیں بنے، آپ خوشبو کیسے سونگھ رہے ہیں، ابھی تو رسول ہی نہیں بنے، آپ نور نبوت کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سرکار یہ آپ کے لیے رسول بنے گا 40 برس کی عمر میں۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس رسول کا ساتھ اس عالم بالا سے ہے، انہم منی وانا منہم، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ انتظار وہ کرے کہ جو رسول خدا اعلان ولایت، اعلان رسالت کریں آ کر، جب کہ میں رسول بن چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُ لِكُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا مِّنْ أَخْلَاقِهِ، رسول خدا جب غار حرا میں لے کے جاتے تھے تو ہر روز اپنے اخلاق کریمہ کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے۔ یہ میں ہو بہو لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کانا یرفع لکل یوم علما من اخلاقہ، علم یعنی پرچم، اخلاق یعنی اخلاق، اپنے اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے علی دیکھو اس حیثیت سے، فلاں جہت سے، فلاں لحاظ سے میری یہ عادت ہے، تم اس کو اپناؤ۔ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ میں آگے بڑھوں، میں مطمئن ہو کر آگے بڑھوں، ہر روز میرے سامنے اپنے اخلاق کا، بھائی ہم آپ کے گھر میں بچہ ہے، بیٹا دیکھو ہم نے تمہیں الحمد سکھا دی، اب آج سے قل واللہ، قل واللہ، اب دیکھو بیٹا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اچھا نماز، اچھا بیٹا ناد علی سیکھ لی، اب اللہم کل ولی ایک سیکھو، یہ سیکھ لی پکی، 2 دن 3 دن 4 دن لگے، آپ نے سکھا دی۔ اچھا اب حدیث قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، غلطیاں نکالیں تمہاری، صحیح سے پڑھو حدیث قصہ، زیر زبر پیش۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے نا، جن گھروں میں یہ ہوتا ہے خدا ان گھروں میں برکتیں نازل فرمائے جناب سیدہ کی، اور جن گھروں میں نہیں ہوتا ان کو توفیق دے انشاءاللہ۔ یہی کرتے ہیں نا آپ۔ تو آپ کا بچہ یا بچی، خدا آپ کو طول عمر دے، باہر جانا سب کو ہے،
وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے کہیں ہمارے والد یہ کرتے تھے، ہر روز ہم کو سکھاتے تھے. تو اب اس جملے پہ توجہ کیجیے گا. تو اس وقت جو بوڑھے ہو چکے ہوں گے آپ کے بچہ اور بچی کے ہم عمر لوگ، خواتین یا مرد، کہیں گے اچھا ہر روز نہیں، نادلی سیکھنے میں 4 دن لگے، اللہم کل ولی سیکھنے میں 3 دن لگے، نماز 1 ہفتے میں سیکھی، فلاں چیز 2 دن میں، یہ چیز تو صلوات تو 2 سیکنڈ میں سیکھ لی تھی، نعرہ حیدری تو مسجد میں سیکھا تھا. تو مختلف مدتیں لگیں، مختلف عرصے لگے. عزیزان گرامی اس بات کو توجہ سے سنیں، میرے پاس دہرانے کا وقت نہیں ہوگا. ٹائم پیریڈ لگا کہ نہیں لگا؟ صلوات تو منٹوں میں سیکنڈوں میں سیکھ لی، نعرہ حیدری، نماز اتنے وقت لگا، نعت علی کو اتنا وقت لگا، اللہم کل ولی کو اتنا وقت لگا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث قصہ تو ہر وقت پڑھی جاتی تھی گھر میں شب جمعہ کو، اور محرم میں روز پڑھی جاتی تھی، چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی، تو ہم نے حدیث قصہ ایسے ہی سیکھ لی. تو کوئی بھی چیز 5 منٹ میں نہیں سیکھی ہم نے، کچھ دن زیادہ لگے کم لگے، ہے کہ بات نہیں ہے؟ ہے. یہ آپ ہیں غیر معصوم، میں ہوں غیر معصوم. رٹو طوطے کی طرح اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو ٹائم لگتا ہے. اب چلیے غیر معصوم کے بعد چلیے معصوم کے مرحلے پر. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، معصوم میں جبرائیل بھی آ گئے. اب معصوموں میں سید المعصومین کی طرف چلیے، رسول اللہ. فاصلہ کتنا زیادہ ہو گیا؟ اب یہ معصوم پیغمبر اس 10 برس کے علی کو غار میں لے کر جا رہا ہے، جس علی کو بقول مسلمانوں کے نہ اٹھنے کی تمیز سرکار، نعوذ باللہ، نہ بیٹھنے کی، نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب. کیا پتہ علی کو بددعاؤں والی زندگی ہے، بے آب ہو گیا، چٹیل میدان میں رہا ہے، نہ اسکول ہے نہ کالج ہے، کوئی بھی سکھانے والا تو نہیں ہے. یہ معصوم پیغمبر علی ابن ابی طالب کو ٹائم نہیں دے رہا کہ علی دیکھو ڈیڈ لائن یہ چیز سیکھنے کی 3 دن ہے. کہا ہر روز مجھے ایک نئی چیز سکھائی. سلام ہے استاد کو اور سلام ہے شاگرد کو. علی کل جو یہ سکھایا تھا سیکھ لیا؟ جی یا رسول اللہ، اب آج سے یہ سیکھو. نگاہ غیبی رسول خدا دیکھ رہی ہے نا کہ کل کا سبق اچھی طرح سے یاد ہے، تبھی تو اگلے سبق پر لائے گی. توجہ فرمائیے گا. لقد قرن اللہ بہی منذ فطومت، جب سے دودھ چھڑائی کی عمر آئی رسول خدا کی، اس وقت سے پروردگار عالم نے عظیم ترین فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا تھا. وہ خدا کی ہدایات لے کر رسول خدا کو ہدایات دیتا تھا. یعنی علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ والا رسول 2 سال کی عمر سے فرشتے کے ذریعے عالم غیب سے ہدایات لے رہا ہے. اور ان جاہل نادان انگوٹھا ٹیک مسلمانوں کا، دینیات لکھنے والے مسلمانوں کا رسول ورقۃ ابن نوفل سے اپنی رسالت کی تصدیق چاہتا ہے. تو سرکار آپ کو رسالت لینی ہے علی ابن ابی طالب سے جا کر. توحید تو بہت آگے کی بات ہے. وجود ختمی مرتبت جو صورت بشر میں آیا وہ آپ کے ہاتھوں سے سنبھالے نہیں سمجھلا تو وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے جس کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ حواس خمسہ کے دائرے میں آ سکتا ہے، ارے اس کو آپ سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا خوب اچھی طرح سے سمجھیے. آپ اچھی طرح سے سمجھیے. اور یہ بچوں کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ مولانا ہم سے نہیں لکھا جاتا یہ جواب دینیات کے پرچے میں ورقۃ ابن نوفل. میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کے امام فرما کر جا چکے دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب مزخرفات اور لاطعلات اور عجیب بے سروپا باتیں آپ کو لکھنی ہوں گی. نمبر لیجیے، نکلیے آگے، جاب ڈھونڈیے. عقیدہ آپ اپنا دل میں رکھیے بس. آپ وہاں پر جا کر اس کو تدریس تھوڑی کریں گے. جس کو رسول خدا کا وجود نہ سمجھا سکے اس کو آپ سمجھائیں گے. لہٰذا اب آپ چلیے، آپ مجھے یہ بتائیے، رسول خدا رسول ہیں، 40 برس کے ہونے والے ہیں، علی مرتضیٰ 10 برس کے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بات کو. سرکار یہ جو میں آپ کا وقت لے رہا ہوں کیوں لے رہا ہوں؟ اگر دنیاوی لحاظ سے میرا چچا زاد بھائی ہے 40 برس کا، میں ہوں 10 برس کا، وہ کہہ رہا ہے بیٹا انٹیگریشن تو میں سکھا دیا، سیکھ لیا، کل آ جاؤ. ارے ابھی پریکٹس کرنی ہے، فارمولے رٹنے. آپ بیٹا الجبرا کا فیکٹرائزیشن سکھا دیا، اچھا فزکس کا فلانا لاؤ، کیمسٹری میں ایکویشن بیلنس کرنا. یہ جو مجھے یاد ہے، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ جو پرانی باتیں یاد ہیں آپ سے سن کے، وہ کوئی مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں. آپ ذرا روب میں مت آ جائیں بچے کے مولانا کو کیا کیا پتہ ہے، بس یہی پتہ ہے. تو سرکار یہ اب آپ نے اگلے گیئر میں ڈالی گاڑی اور چلائی، ریورس سیکھ لیا؟ نہیں، 15 دن لگیں گے ریورس سیکھنے میں. 10 سال کے بچوں کو اگر آپ یہی چیزیں سکھائیں جو 40 برس کا ہو، 40 برس کا انسان اس کی تعلیمات مختلف ختم ہو جاتی ہے.
25 برس میں انسان پڑھ لیتا ہے جو کچھ پڑھنا، جاب کرنے کے قابل ہوتا ہے. 40 برس کا انسان فلی ایکسپیرینس، مکمل تجربہ کار ہوتا ہے اور وہ ترقی کے زینوں کو طے کر رہا ہوتا ہے. اس بچے نے ابھی اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا ہوتا 10 برس کے بچے نے. یہ جو 10 برس کا بچہ عنفوان شباب نہیں ہے، ابھی لڑکپن کا آغاز ہوا ہے، وہاں عقل کمال کو ہے. یہ جو کمال عقل اس نادان بچے کو سکھائے، بقول مسلمانوں کے اپنی زبان سے نعوذ باللہ خاکم بدان، ارے نادان تھے کیا، تو میں ان کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. تو سرکار یا تو یہ کہیے کہ جو عقل کمال عقل کے مرحلے پر تھا اس سے چوک ہوئی غلط شاگرد کا انتخاب کیا. شاگردی پر اگر اعتراض کیا، علی پر اعتراض نہیں ہوگا، رسالت پر اعتراض ہوگا. 10 برس کے بچے کو لے کے جانے کی تک ہے کوئی؟ سرکار آپ جاتے ہیں سرجری سیکھنے، ہم بھی چلیں، ہم اپنے اس سن و سال کے ساتھ چلیں. مولانا کہ آپ خامخواہ آپ پیچھے ہٹیے، کچھ کا کچھ کر دیں گے، جان چلی جائے گی، نشتر آپ نے غلط لگا دیا، فورسیپ یہ وہ سب چیزیں، آپ پیچھے ہٹیے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 20 سال لگائیے. تو اگر کوئی استاد مجھے لے جائے اور اس استاد کو آپ کہیں کہ بہترین سرجن ہے، ذمہ داری کے ساتھ مولانا کو بھی پہچانتا تھا، اس سے آپ کشف یہ کریں گے، نتیجہ یہ نکالیں گے، کنکلوژن یہ نکالیں گے، تھا تو بچہ 10 برس کا، لیکن منزلت یہ تھی کہ معجزہ ایسا ہوا اس کے لیے جو کسی کے لیے نہیں ہوا. دیوار کعبہ کھل گئی اور ماں اس مرحلے پر معرفت کے تھی کہ ڈر کے بھاگ جانا چاہیے تھا. زلزلہ آ گیا، بڑے آرام سے قدم اٹھا کر داخل ہو گئیں. یہ جو ہمارے بچوں سے کو بتایا جاتا ہے نا کہ دیوار کعبہ میں دراڑ آئی، غلط ہے. یہ دراڑ سے کوئی انسان اندر جا سکتا ہے؟ دراڑ نہیں آئی تھی سرکار، قد آدم جگہ بنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے خدا کا کوئی معاملہ طے تھا فاطمہ بنت اسد سے، کہ فاطمہ بنت اسد طواف کے دوران جب تم یہ دعا مانگو، تو جب دعا مانگو کی تو دیوار میں شکاف ہوگا، اندر آ جانا. اور جناب فاطمہ بنت اسد کے یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ میں، پروردگار میں تجھے واسطہ دیتی ہوں بحق آبائی ابراہیم و اسماعیل، اپنے آبا و اجداد کا واسطہ دیتی ہوں، ابراہیم کا اور اسماعیل کا، اور جو تو نے ابراہیم اور اسماعیل پر نازل کیا. اور میں تجھے اس نو مولود کا واسطہ دیتی ہوں کہ میں جس کی ماں بننے والی ہوں. مریم کی ماں نے نظر کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، خدا کے ساتھ رابطے میں تھی، دیکھا مریم پیدا ہوئی، لڑکی ہے، امید لڑکے کی تھی، وہ مریم کی ماں تھی. یہ علی مرتضیٰ امام الائمہ کی ماں ہے، جانتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، جانتی ہے کہ منزلت کیا ہے، جانتی ہے کہ اگر علی کی قسم دوں گی تو پروردگار عالم معجزہ دکھائے گا. تو سرکار یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ منزلت ہے. لہٰذا جناب امیر کی شاگردی پر اگر کوئی اعتراض کرے، درود بھیجے محمد والے محمد. لہٰذا جناب امیر کی اگر شاگردی پہ کوئی اعتراض کرے گا، ارے وہ یوں چلے گئے تھے، وہ چلے گئے تھے، بچے تھے چلے گئے تھے، وہ بچے تھے چلے گئے تھے. مکے میں بڑے بڑے ضعیف العمر حضرات تشریف فرما تھے، ان کو کیوں نہ دکھ پایا کہ میرا دوست کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ جو محمد کھیلتا تھا، فرض کی جو ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں سرکار، ہمارا رسول نہ کھیلتا ہے نہ لغویات میں پڑھتا ہے، نہ ہمارا امام کھیلتا ہے نہ لغویات میں پڑھتا ہے. ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہمارے. مولانا نے آج کہہ دیا امام رسول کھیلتے نہیں سرکار. ہمارے علماء بزرگ لغو و لہو میں نہیں پڑھتے تو کہاں رسول خدا. لہٰذا تو چلا جاتا کوئی اور، نہیں گئے، لے کر جاتے تھے. اور ہر دن اپنے ایک اخلاق کا علم پرچم رسول خدا نے نصب کیا. اور کیا کمال اعتماد ہے کہ اگلے دن پھر نیا درس. وہ رسول کہ جو سید الانبیاء ہے، وہ علی ابن ابی طالب کو ہر روز ایک نیا تھیسس لکھنے کو دے رہا ہے. بات رٹنے کی نہیں ہے. اخلاق جب رسول خدا فرماتے ہیں یعنی ملکۃ راسخۃ فی النفس الانسانیہ، یعنی وہ خوبی، وہ خصوصیت جو آپ کی روح میں جڑ پکڑ لے. یہ کل سکھایا تھا، آج علی ابن ابی طالب کی روح میں جڑ پکڑ لیا اس اخلاق نے. یعنی ماننا پڑے گا کہ روح علی ابن ابی طالب وہ ہے
کہ جس کو رسول دیکھ رہے ہیں اور ہو بہو اخلاق رسول ہے. فرمایا پھر اس کے بعد میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہے؟ کہا یہ شیطان کی چیخ ہے. لقد آیس من عبادت ہے، شیطان جب اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور انک تسمع و اسمع و تری ما ارى، علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. یعنی اب بصارت علی بصارت رسول اللہ، سماعت علی سماعت رسول اللہ. لہٰذا 10 ہجری میں اگر رسول دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اب کس کے بل بوتے پر اسوہ حسنہ کو ڈھونڈیں، کس کے بل بوتے پر حیات طیبہ کو ڈھونڈیں. کون ہے جو بشیر و نذیر ہے، کون ہے جو سراج منیر ہے؟ رسول چلے گئے، وارث موجود ہے علی ابن ابی طالب رحمت للعالمین. اپنی تصویر چھوڑ کے گئے ہیں، رحمت للعالمین اپنی روح چھوڑ کے گئے ہیں. وجود مبارک علی ابن ابی طالب. اور جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے، انفسنا و انفسکم. درود پڑھیں جناب امیر کی بارگاہ میں. لہٰذا بلا واسطہ جس ہستی نے علم حاصل کیا وہ جناب امیر ہے. بلا واسطہ جس ہستی نے علم حاصل کیا وہ سیدہ ہیں. بلا واسطہ جس نے علم حاصل کیا حسنین علیہ السلام ہے. پھر تو سلسلہ ٹوٹ گیا. نہیں سرکار، حدیث موجود ہے، امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں 200 سال کے بعد لگ بھگ، لیکن علم حاصل کیا رسول اللہ سے. علم لدنی کا معنی ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم کتابی علم کے ذریعے نہیں سکھاتا. آپ بڑھئی کے پوتے کی تعریف کرتے ہیں، بھائی تم اپنے دادا پر گھر. کہتے ہیں نہیں سرکار ہم نے دادا کو دیکھا ہی نہیں. تم نے دیکھا نہیں، ہم نے تمہارے دادا کو دیکھا، بڑی بہترین کرسی بناتے تھے. تو یہ کیسے آ گیا؟ مولانا وہ جینیٹکس ہوتا ہے، وہ یہ سب ہوتا ہے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے. ارے آپ کی آواز بڑی اچھی، آپ کے پردادا کی سوسخانی سنی تھی بالکل ویسے ہی. نہیں ہم نے پردادا سے نہیں سیکھا. تو پھر آپ میں آواز کیسی ہے؟ ارے وہ تو جینیٹیکلی آ گیا ہے. وہاں مان لیتے ہو کہ جینیٹکس منتقل ہو رہی ہے، جہاں خدا ذمہ داری لے لے کہ ہم منتقل کریں گے. اور آپ لوگ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے، بالکل معمولی مت سمجھیے. آپ کے اندر وہ صفت ہے جس کی ملائکہ آرزو کرتے ہیں. روایت ہے شیخ صدوق نے امالی میں لکھی ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ ما من قوم یجتمعون علی ذکر فضائل اہل بیت نبیہم، کہ کوئی مومنین کا گروہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھ کر گروہ کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں اپنے نبی کے گھر والوں کے فضائل ذکر کرے اور ان پر ملائکہ کا نزول نہ ہو. اچھا مولانا یہ انہی باتوں کو سلا کے تو آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا ہے. سرکار یہ مجھ سے مت کہیے، یہ شیخ صدوق سے کہیے، اور شیخ صدوق سے مت کہیے، یہ رسول اللہ سے کہیے، جناب امیر سے کہیے. جتنی تاکید کے ساتھ فضائل ائمہ کو نشر کرنے کا حکم ہے. چھٹے امام نے اپنے صحابی سے پوچھا اتخلون تجلسون وتتحدثون وتقولون بما شئتم، تم ہمارے جو چاہنے والے ہیں، سچے خالص چاہنے والے، وہ آپس میں مل کر بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، جو جی چاہتا ہے گفتگو کرتے ہو؟ کہا کہ مولا بھلا نجلس ونخلو ونتحدث بما نشاء، ہم جو جی چاہتا ہے گفتگو کرتے ہیں اپنی آرام سے، جو آپ کی تعلیمات ہیں. جو جی چاہتا ہے کا مطلب نہیں غیبت تہمت. یہ مومنین کی محفل ہو کسی کی بھی، نظر کا دسترخوان ہے، اس کو جہنم کمانے کا طریقہ بنا دیا جاتا ہے. ایک مومن بیچارہ سیدھا سادہ کوئی مسلمان آ گیا، اس پر طنز کے تیر برسائے جا رہے ہیں، یہ نظر کا دسترخوان ہے. سرکار ختم ہو گئی برکت آپ نے جیسے ہی زبان کھولی. امیر رشتہ دار آیا، سر کے بل چلتے ہوئے گئے. غریب رشتہ دار آیا، پیروں کو پھیلا کر اس کو کہا وہ بیٹھ جائیے وہاں پیالہ رکھا. کیا طریقہ ہے یہ؟ تم سمجھ رہے ہو، غریب رشتہ دار نہیں سمجھ، علی ابن ابی طالب سمجھ رہے ہیں. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. نسلیں. تکبر ایسی بیماری ہے کہ جس نے اہل بیت کے سامنے آ کر ٹکرائی اہل بیت سے، تکبر اور بغض. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا ان چیزوں کو. بالکل قطعاً معمولی چیز نہیں ہے. ایک معمولی لباس میں فرش اعضاء پر انسان آیا، اس کو ایسا ہی، اور جو ذرا کر و فر کے ساتھ آیا، مہنگی گاڑی سے اترا، میں آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاؤں تو سرکار کیا اوقات رہ گئی ان چیزوں کی. علی ابن ابی طالب یعنی خوف خدا، علی ابن ابی طالب یعنی کرامت انسانی،
علی بن ابی طالب یعنی احترام بشریت. یاد رکھیے ایک ذرا سے حرف سے انسان بدل سکتا ہے. کہا کہ مولا بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے مل کر بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, یاد رکھیے گا آپ کی تعلیمات کے مطابق. کہا کہ انی لوددت, تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ان محفلوں میں آتا. وانی واللہ, اب یہاں پہ شک ہو رہا ہے مجھے, مولانا قسم کا اصول کافی میں روایت ہے, یہ قسم کھائی کہ نہیں کھائی مجھے شک ہے اس وقت, لہٰذا اب شک کے ساتھ سنیے. لیکن یہ جملہ ہے, یہ جملہ یقینی ہے, واللہ کا مجھے شک اس وقت حاصل ہو گیا ہے. کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. وانی لوددت لاحب ریحکم وارواحکم, میں تمہارے بدن سے نکلنے والی اس محفل میں جو خوشبو ہے اس سے محبت کرتا ہوں, تمہاری روحوں سے محبت کرتا ہوں کہ تم ہماری باتیں بیٹھ کے کرتے ہو. یہ روزنامہ کھول کے داستان سرائی کرنا چھوڑ دیں ہم لوگ. میگزین, مجلہ, سیاسی گفتگو, کچھ لینا دینا نہیں ہے. سرکار کس سیاسی عمل میں آپ کا کوئی پارٹیسپیشن ہے؟ مطلب نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں میں, وہ سیاسی عمل اپنے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے ملک میں, وہ الگ ایک بات ہے, میں اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا. یعنی جہاں بیٹھے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی, دین کو سیکھیے, اپنے دین کو, اس معنوں میں کہہ رہا ہوں. لہذا امام فرما رہے ہیں. تو روایت کیا پڑھ رہا تھا میں کہ جب بھی ایک گروہ بیٹھتا ہے اپنے اہل بیت نبی کی فضائل کو بیان کرتا ہے تو نزلت علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اچھا یہ تو آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. علی بن ابی طالب کا سچا چاہنے والا کہتا بھائی ہمارے لیے تو ملائکہ اشارے کے منتظر ہیں, ادھر ہم نے حدیث قصہ کھولی اور وہاں سے ملائکہ کا نزول ہوا. تو لہٰذا آپ کے لیے ملائکہ بڑی آسانی سے اتر آتے ہیں, کیونکہ نام آپ ایسی ہستی کا لیتے ہیں نا کہ جس کی حکومت ملائکہ پر بھی ہے. جب بادشاہ کا نام لیا جائے تو رعایا خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے. درود پڑھیں محمد عالمہ. لہذا جب ختم ہوتا ہے ذکر تو یہ عرجوا الی السماء, آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان پہ جو ملائکہ وہ ان سے کہتے ہیں ما لکم نشم منکم رائحۃ لم نشم من قبل, یہ آج آ کہاں سے رہے ہو تم, ہم تمہارے پاس سے ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگی. کہتے ہیں کننا فی مجلس, ایک قوم کے پاس تھے, وہ یذکرون علی کے فضائل نقل کر رہے تھے اور نبی کے گھر والوں کے, تو تعطرن منہم, یہ خوشبو ان سے ہم تک آئی ہے. آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھیے, ان سے وہ یہ خوشبو ہم تک آئی ہے. تو ملائکہ کہتے ہیں اہبطوا بنا الی الارض, ہمیں بھی زمین میں وہاں لے کے جاؤ, حتی نتعطر منہم, ان کی وہ خوشبو ہم کو بھی لگ جائے. تو ملائکہ کہتے ہیں قد تفرقوا وذهب كل واحد منہم الی منزلہ, ختم, مجلس ختم ہو گئی, سب اپنے گھر کو چلے گئے. کہاں لے کے جائیں؟ کہا کہ اہبطوا بنا الی ذلک المکان, ارے لوگ چلے گئے, مکان تو موجود ہے, اس کمرے میں لے کے جاؤ ہمیں تاکہ ہم اس خوشبو کو لے کر آ سکیں. لہٰذا سرکار اب میں کس جرت تو مجھ میں اتنی ہے نہیں کہ میں کہوں ٹی وی نہ دیکھا کیجئے اور اس میں غلط چیزوں کو نہ دیکھا کرے انسان. دیکھیے گھر سے پہلی چیز اگر حیا چلی گئی تو سمجھیے اب محبت اہل بیت بھی جائے گی. ایک کے بعد ایک چیزیں جاتی ہیں, یاد رکھیے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کون سنے گا اور نوجوان بچے بچیاں کہیں گے صاحب مولانا آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہے, کب کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں بہرحال بڑے ادب سے اور دو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, گھر میں جتنی زیادہ حیا کا ماحول ہوگا اتنی زیادہ نورانیت اہل بیت پھیلنا آسان ہوگا. لہٰذا جس کمرے میں حدیث قصہ ہوتی ہے نا, اس کو کم از کم اس میں, اس کو میں کیسے کہوں, ذرا حجب و حیا مانے ہیں کہ اس میں ذرا میوزک موسیقی نہیں ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام کی زری کی تصویر لائے, سرکار ٹی وی کے اوپر خدا کے لیے واللہ باللہ اس کی ٹی وی کے اوپر جگہ نہیں ہے, اس کی ٹی وی کے اوپر جگہ نہیں ہے, اس کی جگہ دیوار کے اوپر ہے, اس کی جگہ امام باڑے میں ہے, اس کی جگہ طاقچے پہ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, ذریعہ سید الشہداء ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ جب ذریعہ سید الشہداء کو دیکھتا ہے اس کے دل پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ چیزوں کو ان کے مناسب مقام پر رکھنا سیکھیے. دیکھیے کہ کس جگہ پہ کس کمرے میں ذریعہ امام حسین نجف مولا کائنات کی زری کی تصویر لگی ہے, اس کمرے میں پھر کوئی لغویات نہ ہو, کم از کم یہ کیجیے. اور حیا کو اپنے گھر میں لائیے. حیا, پردہ ایک الگ مقولہ ہے, حیا ایک الگ مقولہ ہے.
دونوں کسی جگہ پر ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین ہوں پردہ ٹھیک سے نہ کرتی ہوں, وہ ہو سکتا ہے کہ باحیا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ جو پردہ نہیں کرتی اس کی توہین کروں, سمجھ میں نہیں آیا ہے ان کی, وہ بھی کر لیں گی انشاءاللہ. قطعاً میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا قطعاً, لیکن بہرحال حیا کو انسان لائے. اور ہماری جو فرض شہزہ پہ آتی ہیں مومنات, چاہے بے پردہ ہوں چاہے با پردہ ہیں, با حیا یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. اگر وہ با حیا نہ ہوتی فرض شہزہ پر نہ آتی. بس تھوڑی بہت کمی بیشی ہے سرکار, وہ تو میری عبادتوں میں بھی ہے, آپ کی عبادتوں میں بھی ہے. میری نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے, آپ کی نماز بھی آپ کی طرح ہے, تو مکمل جو ہیں 4 معصومین ہیں. لیکن ہمیں کمال کی طرف جانا چاہیے, چاہے ہماری بچیاں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں, وہ ایک ترقی کی طرف جائیں, بلندی کی طرف جائیں. کس سے مدد لے کر؟ جس نے رسول کی مدد کی, جس نے تمام انبیاء کی مدد کی. درود بھیجیں ذرا محمد عالم. عزیزان گرامی, آج جس شہید کا ذکر کرنے کا آپ کے یہاں مرسوم ہے اور حکم دیا گیا ہے انتظامیہ, محترم انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہاں کی, کیونکہ ہر جگہ کا کچھ دستور ہوتا ہے. عجیب سپاہی ہے حسین ابن علی کا, اور عجیب جنگجو ہے حسین ابن علی کا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مصیبت میں مشکلات میں, یہ بعد میں سوال ہوگا اس لیے بہت دھیرے دھیرے بتاؤں, 2 رکعت نماز پڑھو کوئی حاجت ہو, 2 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح. نیت کیا؟ نیت اسی شہزادے کو 6 ماہ شیرخوار کو ہدیہ کرنے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا 100 دفعہ پڑھو. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں, اللہم انی انشدک بدم المظلوم, خدایا تجھے مظلوم کے خون کی قسم دیتے ہیں, 100 دفعہ پڑھو. راوی نے کہا یہ آپ کے جد حسین ابن علی کا خون ہے؟ کہا کہ وہ مظلوم ہے لیکن ان کا نہیں ہے. کیا یہ جناب امیر ہے؟ کہا کہ نہیں. 2-3 نام لیے راوی نے, امام نے کہا نہیں, چھٹے امام نے کہا یہ حسین ابن علی کے 6 مہینے کے مظلوم شہید کا خون. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی کی بندش ہو چکی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا تو تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی تیر سنسناتے ہوئے خیمہ گاہ سید الشہداء کے پاس آ کر گرتے تھے, جس کی وجہ سے شہزادیاں, بیویاں, چھوٹے بچوں کو باہر ہوا کھلانے بھی نہیں لا پاتی تھیں. مجھے بتائیے کہ بغیر پانی کے حبس کے عالم میں جب خیمہ گاہ حسینی سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اصغر جو گفتگو نہیں کر پاتے, یہ کس طرح سے طلب آب کریں, کس طرح سے علی اصغر کو پانی دیا جائے. واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کی سواری کوئی ذوالجناح نہیں ہے, حسین ابن علی کے دست مبارک پر اس شہید نے سواری کی. جناب رباب ماں ہے نا علی اصغر کی, سب سے زیادہ بے چین کون ہوتا ہے جب اتنے چھوٹے بچوں کو تکلیف ہو؟ ماں بے چین ہوتی ہے نا. آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی 6 مہینے کا 6 ماہ پانی کی وجہ سے بے چین ہو تو ماں پر کتنی تڑپ تاری ہوتی ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے. کربلا سے مت سمجھیے, جناب ہاجرہ سے پوچھئے کہ کیا کیا. وہ 2 پہاڑیاں جو ہیں نا صفا و مروہ, طلب آب میں اتنا دوڑی ہیں اس گرمی کے موسم میں پا برہنا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ اچھے خاصے توانا مرد جب سعی کرتے ہیں تو بے حال ہو جاتے ہیں. لیکن شفقت مادری یہ ہے کہ کبھی صفا سے مروہ, کبھی مروے سے صفا. مادر اصغر کرے تو کیا کرے؟ اصغر کو آغوش میں لے کے بیٹھی ہیں, پانی لائیں تو کہاں سے, آب و دانے کا بندوبست کریں تو کہاں سے. عزیزان گرامی, ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا, خدا سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا نہیں کی, لیکن جب اسماعیل کو چھوڑ کے آئے نا مکے میں تو کہا پروردگار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں مکے میں. آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جیسا پیغمبر بھی دل پسیج گیا جب اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئے.
سید الشہداء کے قلب کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ مقتل مکرم کی روایت کے مطابق ایک دفعہ بچے کو مانگا، کہا بہن بچے کو مجھے دو. سید الشہداء نے اپنی آغوش میں لیا. روایت میں ہے کہ سید الشہداء لشکر کفار کے سامنے اپنی ابا ڈال کر لائے. لشکر یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں مقتل کے الفاظ کے مطابق. میں یہ کہوں گا یہ قرآن نہیں لا رہے، یہ فاطمہ کے گھر کے قرآن کا سپارہ لا رہے ہیں. اور جو جملہ لکھا ارباب مقاتل نے، نہیں سمجھ میں آتا کیا سید الشہداء فرمایا کہ ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. مجھ پر رحم نہیں کر رہے، بچے پر تو رحم کرو. اما ترونه کیف یتلظی، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ شدت پیاس کی وجہ سے کس طرح ماہی بیاب کی طرح اصغر کبھی زبان کھول رہا ہے، کبھی اپنے منہ کو بند کر رہا ہے. عزیزان گرامی، ابھی حسین کے یہ جملے یہاں تک تھے. اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک دوسری روایت کا جملہ مقتل کی اس روایت سے جوڑوں. روایت کے الفاظ ہیں فَأَرَادَ أَن يُقَبِّلَهُ. ابھی حسین اس جملے کے بعد جھک کر علی اصغر کے رخسار کا شاید بوسہ لینا چاہتے، علی اصغر کا بوسہ لینا چاہتے تھے، لیکن ملعون کے تیر نے موقع نہ دیا. فَرَمَاهُ بِالسَّهْمٍ. ملعون کا تیر آیا، بچے کے گلے میں پیوست ہوا. مقتل کے الفاظ سنو، فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَىٰ يَدِ أَبِيهِ. اور اب بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمت کے رہ گیا. من کا ڈھلکا حسین کی طرف اصغر کے چہرے کا رخ ہوا. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ علی اصغر کا من کا حسین کی طرف کیوں ڈھلکا؟ جواب دوں میں اس کا اپنے ذہن کے مطابق. یعنی اصغر زبان بے زبانی میں کہہ گئے بابا دیکھیے بھیا اکبر گئے، بھیا قاسم گئے، بھیا اونو محمد گئے، چچا عباس گئے، سب شہداء گئے. بابا سب نے آپ کو گھوڑے سے گرتے وقت آواز دی. بابا ہماری سواری تو آپ کے ہاتھ ہیں. سب نے آپ کو سلام کیا نا بابا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا ہم بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، بس من کا ڈھلکا کے آپ کو سلام کر کے دادی کی بارگاہ میں خدا حافظ. حسین نے ایک عجیب کام کیا، فوضع یدہ تحت نہلہ. اصغر کے گلو کے نیچے اپنا. عزیزوں مجھے یہ بتاؤ، اس باپ کے دل سے پوچھو جو اپنے بچے کے گلے کے بہتے ہوئے خون سے اپنے چنو کو پانچواں امام تمہارا فرما رہا ہے فرما بہی نحو السما. خون کو آسمان کی طرف پھینکا، بچا ہوا خون اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القی جدی یوم القیامہ. قیامت میں جب نانا کے سامنے جاؤں گا اسی خون آلود چہرے کے ساتھ. روایت ختم نہیں ہوئی ہے ابھی. اب حسین نے ایک اور کام کیا. اصغر کا گلا کتنا نازک تھا. مقتل کے الفاظ ہیں کہ تیر جو گلے میں پیوست ہوا تھا نا وہ حسین کے بازو میں چبھا. حسین نے تیر قبا اصغر کے خون سے رنگین. خیمہ گاہ کا رخ کیا مولا نے. ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین اصفہانی کا شعر ہے، مرثیہ لکھا اصغر کے حال کا. مولا حسین کو مخاطب کر کے شعر لکھا، مرثیہ عربی میں ہے. مولا کو مخاطب کیا اور مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے اصغر کے لاشے کو ماں کے پاس لے کر تو جا رہے ہیں، لیکن اگر ماں نے یہ پوچھا کہ سفید کرتے کا رنگ عقیق کی طرح سرخ کیوں ہو گیا تو ماں کو جواب کیا دیں گے؟ عزیز و رحیم اور کریم انسان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے
کہ اولاد کے بارے میں بری خبر اس کی ماں کو بتائے. مجھے نہیں پتا اتنا کربناک منظر تھا مقتل بیان نہ کر سکے. بس ایک دفعہ حسین زمین کربلا پر آئے. پشت خیمہ ہے، در خیمہ ہے، گنج شہیدہ ہے. بس میر انیس نے ایک بند دیا. انیس کا بند سنو. حسین ابن علی زمین کربلا پر ہیں، اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا خل سے تشریف لائیے. حسین مظلومیت کے ساتھ سر جھکائے، اصغر کا لاشا ہاتھ میں. ارے کرے تو کیا کرے. بس ایک دفعہ زمین کربلا پر تشریف فرما ہوئے. انیس نے مرثیہ کہا، بند کہا، اصغر کے حال کا. شمشیر سے بس آخری زحمتیں فرمایا، شمشیر سے کھودی لحد اصغر بے شیر. جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے پاش کے شہ والا نکل آئے. نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل. زمین گرم پہ اصغر کی قبر بنائی. رسم زمانہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کرو تو قبر پہ پانی چھڑکو. ارے حسین پانی کہاں سے لاتا؟ شاید اشکوں کے ذریعے اصغر کی قبر کو تر کیا ہو. بس ایک دفعہ اب حسین نے یا ذوالجناح کا رخ کیا، خیمہ گاہ کا، مجھے نہیں معلوم. مقتل خاموش ہے، لیکن مقتل میں ایک جملہ یہ ہے، عباس شہید ہوئے، ہاتف غیبی کی آواز نہیں آئی. اکبر شہید ہوئے، ہاتف غیبی کی آواز نہیں آئی. مقتل مکرم کا جملہ یہ ہے، جب حسین مظلومیت کے ساتھ اصغر کو دفن کر کے چلے نا خیمے کی طرف، تو آسمان سے ایک آواز آئی، حسین لا تحزن فإن له مرزقا فی الجنہ. حسین گھبرانا مت، غم مت کرنا. اصغر پیاسے گئے نا، ہم نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو معین کر دیا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کو تو تسلی دے دی گئی. ارے مظلوم ماں ہمارا سلام ہو. اے بی بی رباب ہمارا پرسہ قبول کیجئے. اے جناب سیدہ ہمارا پرسہ. ماتم حسین یا حسین.